اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے الشکر، شکر کے بارے میں۔ شکر، قال اللہ تعالی وکم من الشاکرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ سورۃ الاعراف آیت 144۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میں نے تجھے جو لوگوں پر ترجیح دی ہے، چن لیا ہے اپنے پیغامات کے ساتھ، اپنے کلام کے ساتھ، تو جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو لے لیجئے اور شکر گزاروں میں شامل ہو جائیے۔ کم من الشاکرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ نعمت پانے کے بعد آپ شکر گزار ہو جائیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر ہے کیا؟ شکر کا معنی کیا ہے؟ کہ شکر اعتراف نعمت ہے اور اظہار نعمت ہے۔ سب سے پہلے نعمت کو ماننا، تسلیم کرنا، اس کا اعتراف کرنا، اس کو ایکنالج کرنا، اور پھر نمبر 2 اس کا اظہار کرنا۔ اور اظہار 3 طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 زبان سے، نمبر 2 عمل سے، اور نمبر 3 معاملے سے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنے دل سے بھی، یعنی قلب سے بھی۔ اصل میں جو قلب والا اعتراف ہے نا، تو اعتراف کے اندر ہی آ جاتا ہے، قلب کا جو حصہ ہے۔ اور جو لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے وہ 3 طرح کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ کہ انسان اپنے رویے میں بھی شکر گزار ہو، اپنے عمل میں شکر گزار ہو، اور پھر جب دوسروں کے ساتھ معاملہ کرے تو اس وقت شکر گزاری کا معاملہ کرے۔ اور اس سے پہلے، یعنی اعتراف سے پہلے نعمت کا جاننا ضروری ہے، نعمت کی پہچان ضروری ہے۔ مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب نعمتوں کو جاننا ضروری ہے اور ان کو ماننا ضروری ہے کہ یہ نعمت ہے۔ پھول خوبصورت ہوتا ہے، سب مانتے ہیں، کیا پھول کو پتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے؟ نہیں پتا نا۔ کیا پھول شکر گزار ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں کہ پھول خوبصورت ہے۔ اسی طرح کسی بھی انسان کو جب تک یہ نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کوئی نعمت دے رکھی ہے تو وہ کبھی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو شکر گزار ہونے کے لیے سب سے پہلے نعمت کی پہچان ضروری ہے، نعمت کی قدر ضروری ہے۔ صرف پھول کی بات نہیں، دنیا کی کسی بھی اور چیز کو انسانوں کے علاوہ یہ نہیں پتا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے یا کتنی کارآمد ہے۔ بس ستاروں کو پتا ہے کہ وہ کتنے حسین ہیں، سمندر کو پتا ہے وہ کتنا عظیم ہے، نہیں پتا نا۔ ہواؤں کو پتا ہے کہ وہ کتنی فائدہ مند ہے، بارش کو پتا ہے نہیں، اس لیے کہ ان کے اندر حصے ادراک نہیں، احساس نہیں، شعور نہیں ہے، وہ محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ اس سارے حسن کو، اس ساری نعمتوں کو، اس ساری بیوٹی کو کون محسوس کرتا ہے؟ اور وہ کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے۔ تو اس لیے انسانوں پر لازم ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کی خوبصورتی کو، ان کے حسن کو، ان کے فائدے کو جانے، پہچانے، محسوس کرے، پھر ان کا اعتراف کرے کہ ہاں یہ ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ہم ایک نعمت سے فائدہ اٹھا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ہم مانتے نہیں کہ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو شکر گزار کہاں سے ہوں گے؟ تو جو شخص کسی نعمت کو جتنے بہترین طریقے سے سمجھے گا، پہچانے گا، وہ تڑپ کر کہے گا الحمدللہ، کہ اللہ کا شکر جس نے یہ چیز بنائی۔ مثلا اگر آپ بیمار ہیں، آپ کے سر میں درد ہو رہی، اتنے میں آپ کو کوئی دوا دے دیتا ہے اور آپ کا درد چلا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ کے بھی اور بندے کے بھی۔ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ چیز پیدا کی، تیرا شکر کہ تو نے اس کی سمجھ بندوں کو دی، اور پھر بندوں کے شکر گزار کہ انہوں نے محنت کی، وقت لگایا اور ہمارے لیے اس چیز کو تیار کیا، وہ دوا بنائی اور ہماری مرض کو پہچان کر ہمیں کھلائی اور ہمیں آرام ملا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جو سر درد کے جانے پر شکر گزار ہوں اور شعوری طور پر اللہ کا اور بندوں کا شکر بھی ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا، بس ایسے بے روح سا بازو کا کہہ دیتے ہیں الحمدللہ، بس سوچ کے نہیں کہتے الحمدللہ میرا درد چلا گیا، شکر ہے، اچھا آپ کا شکریہ آپ نے دیا، لیکن کیا اس کو اکنالج نہیں کرتے؟ کیونکہ بندوں میں سے بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ بہت سے لوگ ہیں ان کے ساتھ لوگ احسان کرتے ہیں لیکن وہ اس کو محسوس بھی نہیں کرتے کبھی، اور کبھی بھی زبان سے اظہار نہیں کرتے۔ تو شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے نعمت کی پہچان، اور جو جتنی زیادہ پہچان رکھتا ہوگا
جس کی پہچان میں جتنی ڈیپتھ ہوگی اس کے شکر میں بھی اتنی ہی ڈیپتھ ہوگی، اس کا شکر بھی اتنا ہی ویلیوبل ہوگا، اور وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے والا ہوگا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اب دیکھیے کہ ہم صبح سویرے جب اٹھتے ہیں، اب یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کم من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے ہو جائیے، شکر گزاروں میں شامل ہو جائیے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب ہم بحیثیت ایک مومن کے صبح آنکھ کھولتے ہیں، ہماری نیند پوری ہوتی تو ہمارے منہ پر کیا الفاظ ہونے چاہیے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. زندگی ملی ہے آج مجھے، ایک نیا دن ملا ہے، مجھے اس میں شکر گزار ہونا ہے. تو یہ دعا آپ اس لیے پڑھتے ہیں. کیا صبح جب آپ کو اٹھایا جائے تو خوش ہو کر اٹھتے؟ زندگی مل رہی ہے، اٹھو، زندگی انجوائے کرو. کیا کرتے ہیں ہم؟ قلیل من عبادی الشکور. ہم ناراض ہوتے کیوں اٹھا رہے ہو ہمیں؟ اٹھنا ہی نہیں چاہتے، اور اس غصے میں دعا بھی بھول جاتے ہیں پھر کبھی. اب صبح کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ رات ہی رکھے اور صبح نہ کرے تو پھر کیا ہو؟ تو صبح کا ہونا، سورج کا نکلنا، فریش ایئر کا ہونا، اور پوری کائنات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے صبح کرنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. اصبحنا واصبح الملک للہ الحمد للہ. یہ کون کہے گا دل کے ساتھ جو واقعی صبح کے ہونے پر شکر گزار ہوگا؟ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اینیوے، جب بھوک لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ کھانا کھا لیتے ہیں. پھر کیا حکم ہے ہمیں کیا کریں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اور دعائیں بھی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم بولتے ہیں اس وقت الحمدللہ، یا پانی پیتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو کیا ہے ہمارے لیے؟ پانی. اور جب ہم پانی پیتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ کیا کریں؟ الحمدللہ کہیں. تو یہ کیا ہے دراصل؟ کم من الشاکرین. یہ کرنا لازم ہے، تب ہم شکر گزاروں میں شامل ہوں گے. اسی طرح پھر ہم تھک جاتے ہیں تو اب نیند کیا ہے؟ نعمت ہے. نیند کا نہ آنا کتنی بڑی آزمائش، کتنی بڑی مصیبت ہے. ان سے پوچھئے جن کو نیند نہیں آتی. تو جب آپ کو نیند آ جاتی ہے تو اس پر بھی آپ شکر ادا کرتے ہوئے سوتے ہیں. کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اور اللہم اسلمت نفسی الیک، اور آیت الکرسی، آیات وغیرہ مختلف چیزیں پڑھتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کر کے سوتے ہیں. تو یہ آپ کی زبان کیا کر رہی ہوتی ہے؟ رب کی بڑائی بیان کر رہی تھی، یہ شکر ادا کر رہی ہوتی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بستر دیا، یہ گھر دیا، اور سونے کی طاقت دی کہ میں سو سکتی تاکہ میری تھکاوٹ اتر جائے. ابھی کم من الشاکرین میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ انسان کو جو نعمتیں ملی ہیں ان کا صحیح استعمال بھی کرے. نعمتوں میں صحیح تصرف کرنا. کیا بجلی ایک نعمت ہے؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو کمرے سے نکلتے وقت، واش روم سے نکلتے وقت بجلی بند نہیں کرتے، پنکھے کھلے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کون سا ہم نے بل دینا ہے. لیکن جب ہم ناجائز طور پر بجلی ضائع کرتے، اس کا مطلب ہم کسی اور کا حق مار رہے ہیں. اگر ہم یہ ضائع نہ کرتے تو یہ حصہ کسی اور کو مل جاتا. انسان کی بہت بڑی ضرورت علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ علم سے ہی معرفت ہوتی ہے، علم سے ہی انسان نعمتوں کو پہچانتا ہے اور پھر اس کا شکر ادا کرتا ہے. تو اگر علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، جانتا ہی نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ کم من الشاکرین، تو کیسے وہ کرے گا؟ پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت سورۃ الفاتحہ میں کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف، سب شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے. کیونکہ جو بندہ اللہ کی یاد میں جیتا ہے اس کو ہر طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں بکھری ہوئی نظر آتی. اس لیے قدم قدم پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. وہ اٹھتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے کہ شکر ہے مجھے اٹھنے کے قابل بنایا. وہ بیٹھتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے. وہ ایک قدم بھی اٹھاتا ہے تو دل میں شکر گزار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چلنے کی صلاحیت عطا کی. اس لیے کہ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو بندوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس نعمت کا فیض ہمیں نہیں پہنچتا تو وہ صرف تعریف ہوتی. تو جس نعمت کا فیض پہنچے اس پر صرف تعریف نہیں ہوتی، شکر بھی ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ان سب کا ہمیں فیض پہنچ رہا ہے. مثلا کسی انسان کی یا پھول کی تعریف کریں ہم تو ضروری تو نہیں کہ وہ پھول ہمیں مل جائے گا یا ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں گے، تو ہم صرف اس کی تعریف کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر وہ پھول بنایا تو اللہ تعالیٰ کی ہم جس میں شکر آتی، شکر اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فائدہ ہمیں پہنچ رہا ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.